ہمارے سلسلہ دروس سیرت کا آج 40واں درس ہے، اور گزشتہ جمعے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کی طرف گئے تھے، نامہ مبارک جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو بھیجے تھے، اور یہ سمجھیں کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہونے والے اہم واقعات۔ اس میں ایک تو یہ خطوط گئے ہیں، اور دوسرا آپ نے نام سنا ہوگا غزوہ خیبر کا، جو مشہور غزوہ ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اور وہ غزوہ بھی جو ہے وہ اسی کے درمیان ہوا ہے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، یہ اس کے درمیان کا وقت ہے۔ خطوط کے سلسلے میں گزشتہ جمعے میں نے آپ کو قیصر کے نام جو خط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر کیا تھا، اور جو خط تھا کسریٰ کے نام جو تھا، اور دونوں نے اس میں جو معاملہ کیا اس کا بھی ذکر کیا، اور اس دونوں کا پھر اس کے نتیجے میں کسریٰ کا جو انجام ہوا اس کا ذکر بھی کیا۔ تیسرا خط اس زمانے کی تیسری اہم قوت جو تھی، دیکھیں زمانے کا الٹ پھیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ملکوں کو اور انسانوں کے درمیان چیزوں کو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کے درمیان چیزوں کو الٹ پھیر اس کا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت حبشہ بھی سمجھی جاتی تھی، یعنی وہ ملک جو آج قحط سالی غربت کا ایک نمونہ بن گیا، یہ جو موجودہ ایریٹریا ہے، ایتھوپیا ہے، اور سوڈان کا کچھ حصہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نقشے دنیا کے بدل گئے ہیں اور جغرافیائی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لیکن یہ خطہ ہے سارا جو زمانے میں حبشہ کہلاتا تھا۔ اسی سے لفظ حبشی نکلا ہے۔ عام طور پر نیگروز کو، جو سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں، ان کو حبشی کہا جاتا ہے، تو یہ حبشی حبشہ کی جانب ان کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ جو ہوتا تھا وہ نجاشی کے ٹائٹل کے ساتھ، نجاشی کے لقب کے ساتھ وہ تخت نشین ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خط جو ہے وہ اس کے نام بھیجا۔ عامر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر گئے، اور میں اگر آپ کو وہ خط سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس کا ترجمہ سنا دوں تاکہ آپ کو ذرا سا اندازہ ہو۔ پچھلے خطوط میں نہیں سنا سکا، وہ اس سے بہت زیادہ مختصر تھے۔ جو قیصر کے نام تھا یا کسریٰ کے نام تھا، ان میں وہ نسبتاً اس کے کافی مختصر تھے۔ نجاشی کے نام جو خط تھا اس میں آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف، سلام ہو تجھ پر، اما بعد میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا اور سب کا نگہبان۔ گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہے۔ روح اللہ و کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہے روح، اللہ کی روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے امر سے ان کے اندر روح آئی ہے، اس طریقے سے نہیں آئی جس طرح باقی انسانوں کے اندر روح آتی ہے۔ اور کلمۃ اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس عام طریقے سے دنیا میں تشریف نہیں لائے جس طریقے سے باقی سارے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور وہ کنواری مریم علیہ السلام کی جانب اللہ پاک کی طرف سے ایک کلمہ تھا جو القاء کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کن، وہی جو جس کے ذریعے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کن کہیں تو فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو مریم کی طرف القاء کیا، پس وہ حاملہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا۔ نفخ پھونک کو کہتے ہیں، جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ جیسے آدم کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ یہ در حقیقت اس میں ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، آپ کی
بصیرت، آپ کی فراست کے آئینہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ عیسائی تھے، اور اس زمانے میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے، جو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ حضرت مریم علیہ السلام پر العیاذ باللہ بدکاری کی، زنا کی تہمت لگاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس گناہ کے نتیجے میں پیدا شدہ بچہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے صداقت کے بول جاری کروائے، انہوں نے بچپن کے اندر کہا انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو اس کے باوجود یہودیوں کی یہ بدبختی تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا۔ مسلمان چونکہ قرآن نے اور خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی براءت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی کا بیان کیا ہے، یا مریم علیہ السلام کی پاکی کا بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، تو اس لیے آپ نے اس کا ذکر کیا تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے یہودیوں والے عقائد نہیں رکھتے جس پر وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم کے اوپر تہمت باندھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، محبت کی طرف اور اپنی اتباع کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ، تحقیق خوب جان لو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو اور تمہارے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا اور میں نے نصیحت کی، بس میری نصیحت کو قبول کیجئے اور سلامتی ہو اس پر، والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر خط مبارک ختم ہوتا ہے، نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی۔ عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے۔ اس بادشاہ کا نام، جس سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ان کے لقب ہیں اور ایک ان کے اپنے نام ہیں، اس کا نام تھا اصحمہ، اس نجاشی کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت جو صحابی خط لے کر جایا کرتا تھا، جیسے پچھلے صحابہ کا میں نے ذکر کیا، وہ اس خط سے پہلے خود اپنی ایک دعوت ضرور دیا کرتے تھے، یعنی ذرا بادشاہ کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ پیغام کی اہمیت کی طرف احساس دلایا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے سن لیا پچھلے اس میں کہ قیصر کے دربار میں جیسے صحابی نے پوری خط سے پہلے جو انہوں نے تمہید باندھی وہ اس لیے تھی کہ خط کی اہمیت ہو، یہ سو کوئی عام خط نہ سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، عمرو ابن امیہ نے نجاشی سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، اور مجھے آپ پر یہ اطمینان ہے اور اعتماد ہے اور یہ حسن ظن ہے کہ جو چیز میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں یہ یعنی اس کو آپ کوئی معمولی چیز نہیں سمجھیں گے، اور ہم نے جب بھی آپ سے، پھر انہوں نے جو دعوت کا طریقہ ہے کہ اگلے بندے کے دل کو نرم کرنے کا، کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی خیر کی اور بھلائی کی امید ہوئی ہے تو وہ خیر اور بھلائی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ مہاجرین حبشہ کی جانب اشارہ تھا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی تھی، اور آپ کو اگر یاد ہو پچھلے دروس تو اس میں بات تفصیل سے ہوئی تھی کہ جب مہاجرین حبشہ کی جانب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو اس ہجرت کے مہاجرین کے پیچھے پیچھے مکہ سے بھی لوگ گئے تھے، اور وہاں جا کر نجاشی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو واپس کر دیں، ہمارے ہاں کے بھاگے میں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہم کبھی امن کی نیت سے آئے ہیں تو آپ سے ہمیں امن حاصل ہوا، بھلائی کی نیت سے آئے ہیں تو بھلائی حاصل ہوئی، اور کہا کہ آپ کے سایہ امن میں، نجاشی سے کہا آپ کے سایہ امن میں ہم کو کبھی خوف و ہراس پیش نہیں آیا۔ مطلب اسی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ سے لوگ ڈرانے کے لیے اور ہمیں لے جانے کے لیے آئے تو آپ نے ہمیں ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں رہیں گے، اور اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی یا ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے۔ نجاشی نے یہ کہا تھا۔ تو اس پر یہ کہہ کر انہوں نے خط پیش کیا۔ نجاشی نے خط پڑھا، اور اس کے بعد نجاشی نے انتہا درجے کے ادب، احترام اور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، اور خط پڑھتے ہی کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی امی ہیں جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، جن کی تشریف آوری کی، جن کی آمد کی بشارت
دی گئی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، یہ وہی ہیں۔ اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی راکب الحمار ہوگا، یعنی گدھے کی سواری کریں گے، اور ایک نبی جو ہیں وہ راکب الجمل ہوں گے، یعنی وہ اونٹ کی سواری کریں گے۔ تو یہ وہ راکب الجمل نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام راکب الحمار تھے، اور یہ راکب الجمل ہیں جو اونٹ کے اوپر آئے ہیں، اور ان کی بشارت ہے۔ اور کہا کہ اگر میں ان کو، مجھے اس خط کو پڑھ کے، نجاشی کی آپ سعادت دیکھیں اور ہوشیاری دیکھیں، کہا کہ مجھے اس خط کو پڑھ کے اور اتنا اطمینان ہوا ہے ان کے نبی ہونے پر کہ اگر میں ان کو بنفس نفیس بھی دیکھ لوں تو میرے اطمینان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں اس قدر زیادہ مطمئن ہوں اس بات پر کہ یہی وہ نبی ہیں۔ اور مجھے اس کے بعد اس نے خط کے احترام کے اندر، کیونکہ خط اس کے ہاتھ میں جیسی آیا تو اس نے اس کو چوما اور اپنے تخت سے اتر کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گیا، کہ گویا کہ اس خط کا احترام ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں۔ اور اس کے بعد اس نے وہیں پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اس خط کا جواب لکھوایا، اور وہ جواب آپ کو میں سناتا ہوں، اسے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل پر اللہ، حالانکہ خط سب کو گئے تھے لیکن جس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو اس کا معاملہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن، حضور کے خط کے اس نے وہ کیا، تو اس پر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نجاشی اصحم ابن ابجز کی جانب سے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پیغمبر، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا والا نامہ پہنچا، والا نامہ کا مطلب خط، آپ کا خط پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا، قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں، اتنے ہی ہیں جتنے آپ نے۔ مطلب یہ کہ جو آج کی عیسائی دنیا کہتی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات غلط ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، یہ بات غلط۔ یہ گویا کہ نجاشی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ آج مطلب اپنے ہم مذہبوں، سابقہ ہم مذہب، اب تو مسلمان ہو چکا ہے لیکن اپنی سابقہ عیسائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اپنی طرف سے بڑھانے کے چکر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور نبوت سے نکال کر خدا کا شریک بنا دیا۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ برابر نہیں ہے، بلا شبہ ان کی شان وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ نے ذکر کی، اور جو دین دے کر آپ کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم نے اس کو پہچان لیا ہے، ہم جان گئے کہ آپ حق دین ہیں۔ ہم نے آپ کے چچا کے بیٹوں اور ان کے رفقا کی مہمان نوازی کی۔ چچا کے بیٹے سے مراد کون ہے؟ سیدنا جعفر بن ابی طالب، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے بھائی تھے۔ وہ اس وقت کے ہجرت کے اندر، حبشہ کی ہجرت میں کہ جب ہوئی تھی تو وہ گئے تھے، اور ابھی اس کے بعد جب غزوہ خیبر کا ذکر آئے گا تو خیبر کے موقع پر غزوہ کی فتح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ سے واپس آئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، ان کو بوسہ دیا اور پیشانی کے اوپر آنکھوں کے درمیان ان کو چوما اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہوئی ہے یا جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ ہوئی ہے کہ جعفر واپس آئیں۔ تو کہا کہ ہم نے آپ کے ان چچزاد بھائی اور ان کے رفقا کی مہمانی کی، پس میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے اور تصدیق شدہ رسول ہیں۔ میں نے آپ سے اور آپ سے بیعت کی آپ کے چچزاد بھائی کے ہاتھ پر۔ تو اس نے، نجاشی نے جعفر سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اپنا ہاتھ مجھے دیں، آپ ان کے چچزاد بھائی بھی ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے بھی ہیں، تو میں آپ کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، اور اس پر ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے میں اسلام لے کر آیا، آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارہا بن اصحم بن ابجز کو بھیجتا ہوں۔ اپنا بیٹا پھر اس نے ساتھ بھیجا احترام کے اندر کہ حضور کا خط آیا، تو حضور کی طرف جو خط واپس جائے گا بجائے اس کے کہ وہ کوئی قاصد لے کر جائے، کوئی درباری لے کر جائے یا کوئی اور، اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا لے کر جائے حضور کی خدمت میں۔ پھر لکھا کہ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اور اگر آپ کا اشارہ ہو، یعنی جب میرا بیٹا خط لے کر پہنچے گا آپ اگر اشارہ بھی فرمائیں گے تو میں خود حاضر خدمت ہوں گا۔
میں خود آپ کے پاس مدینہ حاضر ہوں گا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، سلام ہو آپ پر، والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اللہ تعالیٰ کا۔ 60 آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نجاشی نے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر بھیجا تو وہ کشتی سمندر کے اندر ڈوب گئی، اور نجاشی کا بیٹا جو ہے وہ مدینہ شریف نہیں پہنچ سکا۔ یہ وہی ہے جس حضرت جعفر کے ہاتھ پر جو اسلام لائے۔ 9 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے نجاشی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور وہ اسی نجاشی کی پڑھی۔ 9 ہجری میں جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے، تو آپ نے جا کر بقیع عیدگاہ کے اندر جو مسجد غمامہ ہے جہاں پر آج مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ نے وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث سے جو آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، اس پہ تمام فقہا اس کو مانتے ہیں۔ لیکن کیا ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اور اس سے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے اللہ پاک نے نجاشی کا جسد حبشہ سے اٹھا کر مدینہ لا کر سامنے رکھ دیا تھا، اور آپ نے اس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور وہ ایک انبیاء علیہ السلام کا معاملہ جو ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا استدلال اس بات سے ہے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی تو صحابہ، کتنے صحابہ ایسے تھے کہ کوئی مکہ میں فوت ہوا اور باقی لوگ مدینہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وصال ہوا تو کتنے صحابہ یمن میں تھے، اور کتنے صحابہ جو مکہ میں تھے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اس وقت، لیکن کسی صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کسی ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں غائبانہ، عمر فاروق کی کسی نے نہیں پڑھی، اس وقت اسلامی دنیا کتنی پھیل چکی تھی۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، اس کے ذریعے سے پڑھی گئی، اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد نہ آپ نے اس کے علاوہ کسی موقع پر پڑھی اور نہ صحابہ نے پڑھی، اس لیے نماز جنازہ وہی ہوتی ہے جو میت کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ اگر میت گم ہو جائے، مجھ سے مسئلہ پوچھا کسی نے کہ وہ ایک صاحب بیچارے پچھلے دنوں اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے، 2 بچے تھے ان کے، وہ پانی میں گر گئے، تو ایمان سیرا کے آس پاس کسی علاقے کے اندر، تو پھر وہ یہ ہوا کہ وہ خود اڑ گئے، تو بچے تو بچ گئے، وہ صاحب خود ڈوب گئے، کئی دنوں تک ان کی لاش نہیں ملی یا نہیں پتہ چلا۔ تب یہ ان کے لواحقین پوچھ رہے تھے کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا، تو نماز جنازہ جب میت سامنے موجود ہوتی ہے، ورنہ پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر جب مل جائے میت، چاہے جس شکل میں بھی ہو، چند ہڈیاں بھی مل جائیں تو بھی جو ہے وہ اتنی شکل اس کی ہو، وہ اس میں بھی تھوڑی شرائط ہیں کہ جب میت ملے تو کس شکل میں میت ہوگی تو اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور کس شکل میں ہوگی تو اس کے بعد اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا۔ خیر، تو اس کے بعد جو ہے وہ نجاشی کے بعد اس کا ایک بیٹا تو اس کا، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ غرق ہو گیا تھا، تو پھر دوسرے کوئی اور جانشین اس کا ہوا، اور یہ نہیں پتہ چل سکا، سیرت نگار اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کہ وہ جو جانشین ہوا اس کا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، یہ 3 خط ہو گئے۔ ایک خط آپ نے مصر کا جو زمانے کا بادشاہ تھا، مصر اور اسکندریہ، آج کل جس کو اسکندریہ کہتے ہیں، مصر کا ایک شہر ہے، یہ زمانے میں مستقل ایک ریاست تھی، بہت پرانی اور قدیم دنیا کی ریاستوں میں سے ہے، کیونکہ آپ سوچیں اس کی نسبت بظاہر کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی طرف، سکندر اعظم کی طرف ہے، اس لیے اسکندریہ کہلاتا ہے۔ تو اس کا اسکندر اعظم کا زمانہ کتنے قبل مسیح کا زمانہ ہے، تو بہت پرانا شہر ہے یہ۔ تو یہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مقوقس، شاہ مصر اور شاہ اسکندریہ کہلاتا تھا، اس کو بھی آپ نے بھیجا، اور اس نے بھی آپ کے والنامہ کے ساتھ بہت ہی عزت و احترام کا معاملہ کیا۔ آپ نے جو خط اس کو پہنچا، اس نے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ خط آیا اور میں تم سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے دعوت آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت حاتب کو حضور نے بھیجا تھا،
اور صحابہ کی آپ سمجھداری اور عقل دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حاتب سے کہا آپ جن کا خط لے کر آئے ہیں اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جب ان کو ان کی قوم نے مکہ سے ان کے شہر سے نکال رہے تھے تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی کہ وہ سارے ہلاک ہو جاتے؟ نبیوں کی بد دعا سے تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو جب یہ اتنے آرام سے مکہ سے نکل کیوں گئے؟ بد دعا کر کے اپنی قوم کو ہلاک کر دیتے. تو حضرت حاتب نے اس کا عجیب عقل مندانہ جواب دیا. آپ کو پتہ نہیں کہ عیسائیوں کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، اسی لیے صلیب آپ دیکھتے ہیں، صلیب کے نشانات ان کے ہاں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو حاتب نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی، تو جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے بد دعا کر کے اپنے سارے مخالفین کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ اور وہ تو اللہ کے نبی تھے. آپ کو بھی اس میں، یعنی ادھر تو آپ نبوت کی دلیل کے طور پر پوچھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ہم سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، انہوں نے اس موقع کے اوپر بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو مقوقس نے کہا کہ بے شک تو حکیم ہے. تو کیا ہے؟ حکیم. حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، حکیم کہتے ہیں عقل مند انسان کو. اس نے کہا بے شک تو حکیم ہے اور تو ایک حکیم ہی کے پاس آیا ہے. اپنے آپ کو کہا کہ میں بادشاہ تو اپنی تعریف ہر موقع پہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا تو حکیم ہے مگر آیا بھی ایک حکیم کے پاس ہے. مطلب میں بھی کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں ہوں، تو میں اس خط کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے. اس کے بعد اس نے حضرت حاتب نے بادشاہ کو مخاطب کیا دربار کے اندر اور ایک بہت زبردست قسم کی تقریر کی جس میں پورے طور پر ان کو اس کی طرف بلایا. تو مقوقس نے کہا کہ ان کی جو تقریر ختم ہوئی، حاتب کی دعوت ختم ہوئی جو بادشاہ کے دربار میں دی، تو مقوقس نے کہا کہ میں نے جتنا غور و فکر کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پسندیدہ باتیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے یہ منع کرتے ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی قابل نفرت چیز کا انہوں نے حکم دیا ہو، اور جس چیزوں اور فطری دین ہے، جن چیزوں کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، جائز چیزوں کی طرف، ان کا دین اس سے منع نہیں کرتا. شاید اس میں اس کا اشارہ عیسائیت کی رہبانیت کی طرف ہو کہ عیسائیت کی رہبانیت کے اندر ان چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے جو انسان کا فطری تقاضا ہے. مثلا نکاح ہے، اب راہب تو نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہوگا، حالانکہ نکاح انسان کا فطری تقاضا ہے. اسی طرح کھانا کھانا ہے، اچھی خوراک کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹھیک ہے اپنا اختیاری فقر تھا، لیکن آپ کی پسندیدہ چیز بکری کی دستی آپ پسند فرماتے تھے، کھاتے تھے. اچھی غذائیں کھانا بھی آپ سے ثابت ہے، منع تو نہیں ہے شریعت میں، ہاں اعتدال کے اندر ہو. تو اس نے کہا کہ رغبت والی جو چیزیں ہیں، یعنی جو انسان کی فطرت ہے، اس سے یہ نبی منع نہیں کرتے. مطلب ان کی تعلیمات رہبانیت کے اوپر مشتمل نہیں ہیں بلکہ فطرت ہے. کہا کہ جادوگر نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، یہ اس نے کہا. اور نبوت کی جو علامتیں ہیں وہ میں ان کے اندر پاتا ہوں، اور جو انہوں نے غیب کی خبریں دی ہیں اس کے اوپر میں ذرا غور کروں گا. اس کے بعد اس نے ایک بڑا خوبصورت سا منگوایا ڈبہ جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا، اس زمانے کا بڑا قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. آپ کا والا نامہ اس نے خط مبارک اس کے اندر رکھا. اس کے بعد اس نے اس کا جواب لکھوایا اور اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد ابن عبداللہ، دیکھیں یہ فرق ہے اس کے اور نجاشی کے خط کے اندر. اس نے کہا کہ یہ خط ہے محمد ابن عبداللہ کے نام، حالانکہ اس کو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ محمد الرسول اللہ کے نام، لیکن اس نے کہا محمد ابن عبداللہ کے نام. اور مقوقس من المقوقس عظیم، اپنے عظیم القبط، اپنے آپ کو لکھا کہ قبطیوں کا جو بڑا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو نجاشی نے یہ نہیں لکھا کہ من عظیم من الحبش، اس نے بس لکھا کہ نجاشی اور اپنا نام لکھا کہ اسحمہ بن فلان کی طرف سے ہے. اس کے خط میں تواضع تھی، اس نے لکھا کہ یہ مقوقس عظیم القبط کی طرف سے ہے جو کہ قبطیوں کا بادشاہ ہے. اور کہا کہ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا، اس کے مضمون کو سمجھا اور اس چیز کو بھی سمجھا جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے. یہ بات مجھے پتہ ہے، مطلب سارے عیسائی مانتے ہیں اس بات کو، یہودی مانتے ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے جن نبیوں کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبیوں پر نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں کہتے. اس لیے کہ واضح طور پر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی آخر الزمانے آنا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم
ان کی بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں ابھی کوئی اور آئے گا، ایک نبی باقی ہے، یہ سب وہ کہتے ہیں۔ تو مقوقس نے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی ہے، ایک نبی آنا ہے، اور میرا گمان یہ تھا، مقوقس کہتا ہے میرا خیال یہ تھا کہ وہ نبی شام میں آئے گا، کیونکہ سارے نبی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سلسلہ ہے سینکڑوں نبیوں کا جو شام میں آئے ہیں سارے کے سارے۔ تو اس کا میرا گمان تھا کہ یہ نبی بھی شام میں آئے گا، لیکن اب مطلب یہ عرب کے اندر اس طرف سے آئے، تو میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا، اکرام کیا، 2 باندیاں یعنی 2 لونڈیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، والسلام۔ اب اس میں کوئی اپنے اسلام لانے کا ذکر نہیں، لیکن شاید اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اندازہ اس کو ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے اس نے چاہا کہ معاملے کو اچھے طریقے کے ساتھ خط کا جواب دے کر میں انجام پذیر کر دوں، لیکن اپنا ایمان نہیں لایا۔ اس پر اس نے 2 لونڈیاں جو بھیجی تھی، ان میں سے ایک کا نام ماریہ قبطیہ تھا اور دوسری کا نام سیرین تھا۔ ماریہ قبطیہ وہی ہیں جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں کے یہاں آئیں، آپ کے حرم میں داخل ہوئیں، اور حضور کے آخری صاحبزادے حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی جو 6 اولادیں ہیں وہ تو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے واحد صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں جناب حضرت ابراہیم، وہ انہی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں جو کہ شاہ مقوقس نے بھیجا تھا۔ اور وہ جو دوسری لونڈی تھی جن کا نام سیرین تھا، وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں، شاعر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کے نکاح کے اندر آئیں، اور جو خچر تھا جس کا نام دلدل رکھا گیا، وہ دلدل بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا بہت عرصے تک۔ تو یہ اس نے احترام کیا، اور قاصد کا بھی احترام کیا، آپ کا بھی خط مبارک کا بھی احترام کیا، لیکن اسلام نہیں لایا، نصرانیت پہ قائم رہا۔ تو جب یہ قاصد جناب حاتب دونوں لونڈیاں اور خچر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ کو یہ خط بھی دیا، اس کا جوابی خط جو بڑا ادب و احترام سے لکھا گیا تھا، اور یہ ہدیے بھی پیش کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مقوقس نے اپنی ریاست اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے اسلام نہیں لایا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یعنی وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اسلام لاؤں گا تو میری حکومت جائے گی، میری ریاست جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جس چیز کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، یہ ریاست نہیں بچے گی، یہ ریاست نہیں بچے گی، کہ اگر اس کا یہ خیال ہو کہ میں اس کو بچا لوں گا بغیر اسلام لائے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جن کو فاتح مصر کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ جل شانہ نے اس کو فتح کرایا۔ تو یہ وہ ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر تھے مصر میں، ان سے مقوقس کی کچھ گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی بڑی سمجھداری کی ہے اور بڑی عقل مندی کی گفتگو ہے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت مغیرہ کو بلایا اپنے دربار میں، کہا سنا تمہارے علاقے میں نبی آیا ہے، اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس کی جو بات چیت تھی، مجھے اس نے کہا کہ میں نے سنا تمہارے اندر نبی آیا۔ میں نے کہا ہاں ایک نیا دین لے کر آیا، باپ دادوں کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کا مخالف ہے، اور بادشاہ تمہارے دین کا بھی مخالف ہے، تمہارے دین کو بھی نہیں مانتا وہ۔ تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ کیا تمہاری قوم نے ان کے ساتھ؟ مقوقس نے پوچھا تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا جب وہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے مان لیا، بوڑھوں نے نہیں مانا، بوڑھوں نے مخالفت کی ہے اور نہیں مانا، نوجوانوں نے مان لیا۔ اچھا، عام طور پر دینی دعوتوں تحریکوں کو دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جلدی مان لیتے ہیں، بوڑھوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی مخالفت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کسی بھی ایک ترتیب پر گزرے، پھر اس کے یکسر مخالف کسی بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نوجوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عمر تھوڑی ہوتی ہے، تجربات کم ہوتے ہیں،
اس لیے کہا گیا کہ تجربہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سے بزرگوں کو کسی غلط بات پر اس لیے جم جاتے ہیں کہ میرا عمر بھر کا تجربہ ہی ہے، حالانکہ وہ تجربہ بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں تجربہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے انسان کے سامنے. تو وہ بزرگوں کا تجربہ عام طور پر ان کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے. نوجوانوں کو چونکہ زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو نیا دین آیا ہے، اس کو مان لیتے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چل کے دیکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. تو کہا کہ مقوقس نے پوچھا کہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، انہوں نے بتایا. پھر کہا کہ نماز زکوٰۃ کا بتایا. اس نے کوئی وہ ہے مقدار متعین ہے نمازوں کی اور زکوٰۃ کی؟ تو حضرت مغیرہ نے وہ بتائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت مغیرہ کی جو یہ تو 7 ہجری کی باتیں جو ابھی میں نے آپ کو کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مغیرہ نے، روایت میں آتا ہے کہ نمازوں کی تعداد بھی بتائی اور زکوٰۃ کی مقدار بھی بتائی. تو زکوٰۃ تو آئی ہے 2 ہجری میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنورسیشن یہ 2 ہجری کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ کو زکوٰۃ کی مقدار معلوم تھی اگرچہ مسلمان نہیں تھے اس وقت. تو کہا کہ ہاں وہ دن میں 5 نمازوں کا کہتے ہیں، اور سونے میں نصف مسقال، یعنی وہ 40واں حصہ وہی بنتا ہے جو آج کل ہم 2.5% جس کو کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو مقوقس نے پوچھا کہ زکوٰۃ لے کر کیا کرتے ہیں؟ ان کا کہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور زنا کو اور سود کو اور شراب کو کہتے ہیں کہ حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھانے سے، کوئی نظر ماننے سے، کوئی منت ماننے سے، اس سے منع کرتے ہیں. تو مقوقس نے کہا کہ اس وقت اس سے آپ اندازہ لگائیں گے، اس کو پتہ چل گیا تھا جبھی اس نے حضرت حاتب کا اتنا اکرام کیا تھا. خط سے پہلے اس نے کہا کہ بے شک وہ نبی مرسل ہیں، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے. یہ تم کہہ رہے ہو، یہ ساری کی ساری وہی باتیں. اور اس کے بعد اس نے کہا ایک پیشن گوئی کی. اس نے کہا کہ یہ وہی ہیں، نبی مرسل ہیں، اور ان کا دین غالب ہو کر رہے گا اور پورے بحر و بر تک پہنچے گا. یہ بھی اس کو یقین تھا. تو اس پر مغیرہ ابن شعبہ نے کہا، عرب تھے چونکہ عربوں کا اپنے خاص مزاج ہوتا ہے، تو حضرت مغیرہ نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی ان پر ایمان لے آئے تو ہم نہیں لائیں گے، ہم مکے والے ہم نہیں لائیں گے. تو مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ نادان، مقوقس نے کہا کہ تم لوگ کمعقل اور بیوقوف، کہ جب ساری دنیا ایمان لا رہی ہے، بندہ بھی تمہارا ہے، تمہارے اندر کا آدمی ہے، تمہیں ایمان لانے میں کیا. تو پھر اس نے ایک اور سوال کیا، اور یہ وہی سوال ہے جو قیصر نے بھی کیا تھا. اس نے کہا نسب کیسا ہے ان کا، کس خاندان سے تعلق ہے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ اونچا نسب ہے، ہم میں سب سے اونچے یہی ہیں. تو مقوقس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں کے اندر آتے ہیں، یہ بھی ایک اور علامت ہے. اس کے بعد اس نے کہا ایک اور بات پوچھ، اور یہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہی سوال قیصر نے بھی کیا تھا. کہا سچائی کی کیا نوعیت ہے، سچائی کیسی ہے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں. یہاں آپ مغیرہ کی سچائی دیکھیں، ایمان نہیں لائیں، اور بظاہر ان کی باتوں کو جھٹلانے والا بھی کوئی دربار کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اگر یہ جھوٹ بول دیتے کہ وہ بہت ہی جھوٹے ہیں، تو مقوقس کے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس کی تصدیق کرنے کا. لیکن یہ صداقت عربوں کی گٹھی کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور یہ جو آخری نبی کی نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے وہ انہی صفات کی وجہ سے عطا کی. مغیرہ نے کہا کہ یعنی اب مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ پورا عرب ان کو صادق اور امین کہہ کے پکارتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ، اور یہی بات قیصر نے بھی کہی تھی، اس نے کہا کہ جو بندہ، جو آدمی انسانوں میں جھوٹ نہ بولے تو وہ خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے باندھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کو اللہ نے نہ بھیجا ہو؟ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں؟ اس نے تو کہا تھا نا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے قیصر نے بھی یہ سوال کیا تھا. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ غریب لوگ ہیں، تو قیصر نے کہا تھا کہ نبیوں کے پیروکار غریب ہوتے ہیں پہلے، پھر بعد میں مالدار لوگ آتے ہیں. مغیرہ سے جب پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ نوجوان پیروکار ہیں، بوڑھے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ نبیوں پر ہمیشہ پہلے نوجوان ایمان لے کر آئے. اس نے کہا ہمیشہ نبیوں پر پہلا ایمان نوجوان لے کر آئے ہیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نبی نے؟
تو مغیرہ نے کہا کہ اچھا یہ ہو چکا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنو قریظہ کے ساتھ اور بنو نذیر کے ساتھ اور بنو قینقاع کے ساتھ جو کچھ مدینہ میں ہوا یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اس لیے کہ مغیرہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نبی نے، تو مغیرہ نے کہا کہ مخالفت کی یہودیوں کی، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قید کیا، کچھ کو جلا وطن کیا۔ تو اس پر مقوقس نے نتیجہ نکالا، اس نے کہا کہ یہود حاسد قوم ہے اور یہ نبی کا معاملہ یہود کے ساتھ یہ یہود ان کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے نبی کو ان پر غالب کر دیا، بجائے سے کہ وہ نبی پر غالب ہوتے اللہ پاک نے نبی کو ان کے اوپر غالب ہو گئے۔ یہ خیر یہ سوال جواب ہوا۔ جب مغیرہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اتنا دور بیٹھا ہے، مصر کے اندر بیٹھا ہوا یہ بادشاہ، اس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی زیارت نہیں کی ہے، ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے اوصاف جانتے ہیں، یہ یہاں بیٹھ کر تخت بادشاہی پر بیٹھ کر ایسا نتیجہ نکال رہا ہے کہ آپ کو نبی مرسل سمجھ رہا ہے اور آپ کے دین کو سارے عالم میں پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو ہماری آنکھوں پر کیا پٹی بندھی ہے کہ ہم ان کو نبی نہ مانیں؟ کہتے ہیں اس کے اوپر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے وآخر دعوانا الحمدللہ۔